الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے۔ آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں۔ تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے۔ یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم۔ میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے۔ سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں، جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو۔ جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے۔ میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی۔ میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی۔ تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مت کرو۔ بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کلیم اللہ۔ پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے۔ بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں۔ بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی۔ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا، آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے۔ اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے۔ زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے، وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے۔ حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا۔ حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے، تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے وہ، جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں۔ مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو، میں ہوں۔ جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ راستے بن گئے،
اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے, اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں, اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا, جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. عین وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا, اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے, اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے, ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو, مدد بھی کرو, جو کر سکتے ہو کرو, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے, اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ, جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے, وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں, اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا, نمازوں میں لگا دیا, اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا, کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو, وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے, لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, پھر قبول نہیں ہو. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد, لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے, قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے, ادھر مانگی ٹھک کر کے, وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا, میں فلمیں نہیں دیکھتا, یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی, اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے, وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے, وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا, سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا, تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے, بیٹروا ختم ہو گیا, کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے, ٹھک کر کے ہو گئی, تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو, بس اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے, وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے, ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے, وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے, ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں, اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی, مالی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے, اللہ سے دعا مانگی, انی مسنی الضر,
اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کے، انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب، ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا، اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دی ہے، تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش، اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا۔ ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے۔ سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ 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 جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے۔ اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے۔ خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے، وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین، کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی، تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا، غصے میں، اور قسم اٹھا لی، ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی۔ بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں، اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا، اتنی اچھی بیوی ہے بھائی۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا، خذ بیدک ضغثا، دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا۔ یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے، کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی، اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے۔ تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور جگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو، 100 لگ گئے نا، بس ختم، کافی ہے اتنا۔ تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکات کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس کے ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے، بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکات ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی سے اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا۔ کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکات لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے۔ جب طلبہ کو مالک بنا دیا، زکات تو ادا ہو گئی، میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس، بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے۔ بچے کو پتا ہے ورنہ 1 لاکھ روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے بیسیوں مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب، تو یہ ناجائز ہیلا ہے۔ تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے۔ تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے۔ مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں، کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ۔ جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے، جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا، جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا۔ اب جلدی میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں۔ اچھا میرے بھائی جلدی سے، میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو، مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا۔ یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے، حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر،
اور مچھلی نے کھا لیا، یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی۔ ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے، یہ محبت کی چٹکی ہے۔ چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لے جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لے جاتی ہے۔ چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں، کیا خیال؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے۔ تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی۔ اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے۔ یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے، تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے، تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا۔ اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی۔ تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا۔ تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں۔ اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یونس علیہ السلام کا ہے، آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ۔ ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ ابے چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں، یہ سب کا یہی مشترک پیغام ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائی۔ تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے، تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو، لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلا، کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیمانڈ جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا۔ اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر، تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں، تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں۔ خیر یہ ان کی رائے تھی، 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی رائے تھی غلط ہے، 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے، یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے، اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے، تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا، یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آئی فون۔ اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا، سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ بچکانا۔ ہر دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے۔ کس کے لیے؟ سہولت، اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو۔ یہاں تک ٹھیک ہے، جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے۔ اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے، بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے۔ جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے، وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں نا، غریبوں کی 2 قسمیں، ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب۔ یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا، تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو، فوراً کیا بے شو مار رہا ہے۔ کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے، بے شو مار رہا ہے۔ بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ زرداری آئے، زرداری کہے میرے پاس آئی فون، میرے پاس تو نہیں ہے، لوگوں کا آئی فون۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا، یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اتنی پاور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی۔ لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا، جو سوچ کا غریب ہوگا، وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے، 5 سال صدر کیا بن گیا، اب شو مارنا شروع کر دی۔ تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی، اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں، پوری فیکٹری چاہیے تھی، ہے کیا میرے پاس؟ تو اسی طرح یاد رکھو جو علماء ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں، ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں، کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی، یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی، کھلونے ہیں کھلونے، تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں۔
یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے, تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو غریب. بھائی وہ اللیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں, اس کو پکڑو. حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں, تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتا ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کم وقت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے, کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. طنزی الب الہجہ
یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ ریسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کو. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جا یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے. تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہا, اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے. دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں ہے, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہاتھ بڑھائے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی, آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے, کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے, فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی. مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے, برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں
نہیں ہوں میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں، میں برباد نہیں کر رہا، میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں کچھ مذہبی اسکالر، کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، عورت کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے، اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا، تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا، لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی، وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے، غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا، سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا، لوگ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے، وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے، یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے، تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا، اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں، مردوں کی نسبت وصیت. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو، وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے، تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائے. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا، ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی، جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے، وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں، عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں، سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے. تو جو پاورفل ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے، اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے، عورت پر گھرداری نہیں ہے، عورت پر یہ نہیں ہے، عورت پہ وہ نہیں ہے، تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو، ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے، ہم لائف کو انجوائے کریں گے، نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہے نا، وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا، ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں یہ، کتنے مجھے جاب کر رہی ہیں. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر بھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا، بتا نہیں سکتے تھے. بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا، وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی، شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے، لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داریاں اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو، اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے، اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا، یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی، اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا، تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی، وہ ناک والوں میں آئے گا، بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے، تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جو ناک والا آئے گا نا، اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، پتہ نہیں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا، سارے ہی پولیو کے مریض تھے، بچپن سے لنگڑے تھے، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو دو ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا، بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں، ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں، لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے، تو
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے. ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے, اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے یار. ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی چھوڑنا آسان ہے بھائی. ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی اڑ گیا. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو, سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے. خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون کون سی ساسوں کی اقسام ہیں, ممانی ساس, اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, ہوتی ہیں میرے یہاں بھی, لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں خیریت سے آپ بس یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد, بچے پیدا کرو. تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے, بتا یار مجھے بچوں کا آلٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی, کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے, باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا اس کو, لکوا ہو گیا اس کو, بوڑھی ہو گئی, آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی, وہ استعمال کی اب چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے, پیسے ویسے دے دیا کر بھائی, تو سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا, میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا, اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا, عورت کا ہونا تھا, مرد کا نہیں. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی, ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہا ہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا, چھوڑ دیتا, کوئی پوچھنے والا تھا. لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے. اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ کما رہا تھا اس وقت, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا. تو ادھر سوات سے شادی کی, اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا, جس بیوی سے, اس کے 8 بھائی ہیں, یا 8 یا 9 بھائی ہیں, 6-7 بہنیں ہیں, لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا, عورت کو ہوا, عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی. وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے, اس میں اسلام میں. تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنی بیٹھا ہوں میں, تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا ہے, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کا تو کیش فائدہ ہے, اس میں فوراً فائدہ ہے. اس میں اس سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نا ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج, کدھر سے یار اس کو, تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہو نا, تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو. بیان جب سننے آیا کریں نا, تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے, آپ نے ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام. تو اب وہ جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں, اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس, اس سے بھی آگے جا ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہے, اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت زیادہ پیسہ ہے اس کا, تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتاتا ہے باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا, اس کے بچڑا 2 دانت کا. ہم سمجھ رہے پوتے نواز ہیں بھائی, عورت کے پاس پیسہ ہے, ایک لونڈا لپاڑا لے کے. مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی. تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو,
آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے, فالج ہو جائے, مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے یار, بیوی ہے یار, کیسے چھوڑ دیں اس کو. تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی, کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا, ہمارے ایک دوست, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا, انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا, تو وہ گورا تھا, بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا ہے مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے. او بھائی, ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا, مولوی چھپا رستم ہے. مولوی جو کر رہا ہے نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ دو چار واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ موٹیویشن ملے, ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہیں وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتا چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن, کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس, ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بہرحال ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا کتا ہی رہو. کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. تو ایسے خوبصورت کراس بریڈنگ کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے. یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے نہ کتا اس کے بغیر رہتا. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا ہے میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھے نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کرتی ہے یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے. اس کو پہلے شادی وادی ہو, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا اس کو.